اس میں آج دیکھیں کہ ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $2.5 بلین کی، شاید لگ بھگ $2.5 بلین، شاید 3 ہوگی. مگر یہ باتیں کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس میں بلیو کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. wherever there is a will there is a way. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میدان ہے جس میں ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جتنا بھی ہم ان کے اوپر خرچہ کریں، اینڈ دس از ناٹ ایکسپینڈیچر، دس از انویسٹمنٹ آن آر یوتھ. یہ انویسٹمنٹ ہے کیونکہ اس کے ڈویڈنڈس الحمدللہ بے پناہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی اور آئی ٹی لیڈ ایکسپورٹ گروتھ، اور اس میں آپ میسیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ وہ ایریا ہے جس میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ سے میں سنوں، غور سے اپنا کان لگاؤں اور آپ کی باتوں کو غور سے سنوں، نوٹ کروں، تاکہ آئندہ جب بھی 8 فروری کو الیکشنز ہیں، اس کے بعد کس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دینا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن 8 فروری کو اگر اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی جو پرائورٹی کیا ہوگی؟ پرائورٹی ہوگی امپاورمنٹ آف آر یوتھ. نوجوان نسل کو ان کو اعلیٰ تعلیم سے ہمکنار کرانا اور ایک بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ایجوکیشن پالیسی. اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے دیٹ دے آر ایبل ٹو گیٹ اے جاب، اور وہ وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ اپنی زندگی سنوار سکیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکیں اور ان کا بوجھ اٹھا سکیں. ایک عزت کی ان کو نوکری ملے اور وقار کے ساتھ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ان کو یہ اپرچونٹیز مہیا ہوں تھرو دیئر اسکلز. اسی طریقے سے آپ کھیل کے میدان کو لے لیں. آپ بڑے بڑے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، آپ تو ماشاءاللہ بلہ بھی بہت گھما رہی ہیں اور بال بھی بہت اچھی کرتی ہیں ہماری بیٹیاں. دے آر پلینگ ویری ویل، میچز بھی جیت رہی ہیں. اس طرح یہ ہاکی کا میدان ہے ہمارا، بالکل ہم بہت پیچھے چلے گئے. اب کرکٹ میں جو ہماری اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں. فٹ بال ہے، دوسرے ہماری جو سپورٹس ہیں اس کے اندر بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے کہ پراپر وہاں پر فالو اپ نہیں. ان بچوں اور بچیوں کو جو کہ بہت قابل ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی میں، اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں. اگر کوئی مل جاتے ہیں تو ان کو پھر کوئی پراپر ان کی ٹریننگ، ان کے سٹائپنڈ، ان کو دوسرے طریقوں سے ان کو آسودہ کرنا، اس سے ہمارا یہ ٹیلنٹ بھی بالکل ایک گرد میں بالکل گم ہو جاتا ہے. تو میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس بہت شاندار مجلس میں کہ ہمیں یہ وہ ایشوز ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے یوتھ کو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس، یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. اسی کو اگر ہم نے ایک بہت شاندار طریقے سے ان کو ٹرین کر دیا، تعلیم دلوا دی، تو then there's nothing to worry. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات بہت شاندار ہو جائیں گے اور جو ماضی کے دکھ ہیں وہ سکھ میں بدل جائیں گے، اور ماضی کی جو ہماری جو تکالیف ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی. شرط یہ ہے کہ we should carve out our path with proper consultative process and carve out our vision، جس کے ذریعے ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں، ہم دن رات بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان 76 سال گزر گئے ہیں، ہم ہنوز اس منزل سے بہت دور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیلنج آج کا جو چیلنج ہے، اور بڑے اور چیلنج ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں نے جو ایز این اوپننگ ریمارکس میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں کہی ہیں، تو اب میں چاہوں گا کہ میں اب آپ کی باتیں سنوں، آپ سے پوچھوں آپ کے ذہن میں کیا ہے، کس طرح ہم
پاکستان کی نوجوان نسل. دیکھیں یہ یوتھ بل جو ہے اس وقت یعنی ہماری جو پاپولیشن جو ہے ڈیموگرافی 60% جو ہماری جو پاپولیشن ہے یہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے, اور یہ 15 سال سے لے کے 30 سال تک یہ 60% بنتا ہے. اب اس کو اگر ہم نے صحیح طور پر ان کی رہنمائی نہ کی, ان کو ہم نے وسائل مہیا نہ کیے, تو ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور اگر ہم نے ان کو مل کر ان کے ساتھ مشاورت سے ایسی پالیسی بنائی جس سے کہ یہ یوتھ پاکستان کے لیے ایک ہماری قسمت سنوار دے گی, تو یہ اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. تو یہ چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. اٹس آل کہ ہم نے اس چیلنج کو کس طرح حل کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں آپ سے گزارش کروں, کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ بالکل اخلاص کے ساتھ اس کا جواب دوں. رام کہانی یہاں نہ سناؤں آپ کو, آپ ایک سیکنڈ میں آپ ڈسائفر کر لیں گے کہ یہ کیا گپ مار رہا ہے, یہ بات اس طرح نہیں, یہ تو بات اس طرح ہے. سو اٹ ول بی اے ویری فرینک, sincere and honest discourse. This is Asun Yar, I'm President Youth Revolution Clan اور US کی IT کمپنی کا ڈائریکٹر بھی ہوں. تو یہ جو روزگار اسکیم تھی جس کا بینیفیشری ہوں, اور یہ اسی کی بدولت آج میں ایک USA کی IT کمپنی ہے اور اس کا آج میں ڈائریکٹر ہوں. سر ابھی آپ نے IT کی باتیں کی کچھ, اور اس میں سے 2-3 چیزیں میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ نے موقع دیا اس پہ, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگلی حکومت میں اگر موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ریکمنڈیشنز میں ڈالیں. جی جی, بہت اچھی بات. There's a bridge between there's a gap between universities and this industry. اب میں نے 2 مہینے پہلے ہائرنگ کرنی تھی اور 50 بندوں میں صرف مجھے 2 بندے ملے, کیونکہ ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہے. یونیورسٹیز وہ پڑھا نہیں رہی جو کمپنیز کو چاہیے. آپ کو ایک بٹھانا پڑے گا یونیورسٹیز کو اور کمپنیز کو, کمپنیز سے پوچھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے, تاکہ ہم اس کو کر سکیں. ہمارا $2.6 بلین کی ایکسپورٹ ہے اور انڈیا کی 200 سے سر پلس ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی کمپنیز اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بیٹھتی ہیں, وہ ایک بناتی ہیں. تو سر اس میں آپ کو پوچھوں گا آپ کا کیا پلان ہے اس میں, اور آپ کا کیا. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ روزگار نہیں, اور بھی شعبوں میں کم و بیش یہی صورتحال ہے. اب چکر یہ ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ان کی اپنی جب وہ پڑھائی کر لیتے ہیں, اپنا لیٹ سے کسی نے BSc انجینئرنگ کی ہے فار ایگزامپل, تو ان کو کسی انڈسٹری میں اگر بھجوایا جائے تو وہ جو انٹرپرنور جو ہے ہی از ویری ہیزیٹنٹ. وہ اس کو شک پڑتا ہے یہ آئے گا تو اس نے جانا ہی نہیں, پھر یہ ٹریننگ لے کے 3 مہینے یہیں بیٹھا رہے گا, اور یہ گورنمنٹ پھر مجھے یہ کرے گی وہ کرے گی. سو دیر از لیک آف ٹرسٹ اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ جب تک ورک شاپ کی فلور پہ ٹریننگ نہ ہو, وہ کتابیں, اس کا علم, وہ جو پریکٹیکل شیپ کبھی نہیں لے پاتا. یونیورسٹیز کا اور انڈسٹری کا, کامرس کا چولی دامن کے ساتھ ہے. جب تک کہ اس کو ہم اسٹچ نہیں کریں گے یہ بات آگے بڑھے گی نہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو, دس از ویری مچ ان آور مائنڈ, پارٹ آف آر مینیفیسٹو. انشاءاللہ اس کو ہم پروموٹ کریں گے. آئی مقصہ حاکم, اور میں عارف والا سے بلونگ کرتی ہوں, اور میں نے 2013 میں دانی اسکول چشتیہ میں ایڈمیشن لیا تھا. وہاں سے میں نے FSC کی تھی A+ گریڈ کے ساتھ, اور اس کے بعد میرا سپیریئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا پرائیویٹ, اور وہاں سے میں نے BS کیا ہے میڈیکل لیب ٹیکنیشین میں, اور اب میں ایز اے ٹیچر ورک کر رہی ہوں سپیریئر یونیورسٹی میں ہی. ویری گڈ, جی ماشاء سر. اللہ. لیکن سر میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لیپ ٹاپ کی اسکیم تھی وہ لیپ ٹاپ پرووائڈ کیے گئے تھے آن دا بیسس آف میرٹ. تو اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لیا ہے
تو وہ افورڈ کر سکتا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری ہی اور شی کین افورڈ. ہو سکتا ہے کچھ وجوہات ایسے بنے ہوں کہ اس کو ایڈمیشن لینا پڑا, لائک اسکالرشپ کا ریزن ہو سکتا ہے کہ اسے اسی ایئر میں ایڈمیشن لینا تھا, ادروائز اسے اسکالرشپ نہیں ملتا. تو لیکن جب ابھی لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے بچوں کو ہی دیے گئے ہیں, جبکہ پرائیویٹ میں پڑھنے والے بچے کے بھی اگر مارکس اتنے ہیں, اتنا میرٹ اس کا ہے, تو اس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ دانش اسکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی. میں چاہوں گا اگر آپ یہ بھی ذرا بیٹی بتائیں کہ وہاں پر جو سہولتیں جو میسر تھیں وہ کیسی تھیں؟ سر دانش اسکول میں بہت اچھی سہولتیں مطلب دی گئی ہیں, بہت کوآپریٹیو تھا سارا کچھ. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ میں یہاں یونیورسٹی تک آ سکتی. میرے فادر جو ہیں وہ فارمر ہیں, تو بیسیکلی وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے کہ میں ماشاءاللہ اب اتنی سکسیزفل پرسن ہوں. میرے خیال میں میرے اور بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اتنا سکسیزفل نہیں ہوا جتنی میں ہوں. اس کے لیے میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں. تو اور ویسے بھی وہاں پہ جو ہمیں انوائرمنٹ دیا گیا تھا دانش اسکول میں وہ بہت اچھا تھا, فرینڈلی تھا, ٹیچرز بہت کوآپریٹیو ہیں, اور باقی ہر لحاظ سے ہمیں اسپیچز کروائی جاتی تھی تاکہ ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم بات کر سکیں. اگر میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں تو بیسیکلی میں اسی وجہ سے ہی ہوں. تھینک یو. یہ آپ نے اپنے سوال کا آدھا جواب خود دے دیا ہے. مثال کے طور پر بیٹی آپ نے کہا کہ آپ کی جو فائنینشیل مضبوط نہیں تھی اور آپ عام حالات میں تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی تھیں بیکاز آپ کے والدین کے پاس وہ وسائل نہیں تھے. تو الحمدللہ دانش اسکول میں آپ کو فری ایجوکیشن ملی, آلموسٹ بورڈنگ اینڈ لاجنگ ہر چیز. اب اگلا جو سوال آپ نے کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیپ ٹاپ جو ہیں یہ میرٹ بیسڈ, اس کے دو کرائٹیریا ہیں. ایک میرٹ یعنی ہائی پرفارمنس, اور دوسرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. اب جو گرامر اسکول کے یا پرائیویٹ اسکولس کے بچے اور بچیاں ہیں ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی, ان بچوں کے والدین کی جو فائنینشیل جو کنڈیشن ہے وہ بڑی افورڈ کر سکتے ہیں, ورنہ اتنی بڑی فیسیں کس طرح ادا کر سکتے ہیں. تو یہی وہ کرائٹیریا ہے, یہی وہ دوسرا پلر ہے. ایک ہو گیا ہائی اچیور جس نے محنت کی, لالٹین کے نیچے جس نے پڑھا اور اے گریڈز لیے, اور دوسرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ میں ہم ہر ایک سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی آپ کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے. لہٰذا جو پبلک سکولز ہیں, گورنمنٹ کے سکولز جو ہیں, وہاں پر میجورٹی وہ بچے آتے ہیں جن کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ جو اتنی ساؤنڈ نہیں ہوتی. یہ دو پلرز ہیں. میرا نام محمد شاکر ہے اور میں میاں والی کا رہنے والا ہوں. میرے والد صاحب کا نام نذیر احمد ہے جو کہ ایک مزدور ہیں. سر میں آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ میں آپ کے دو میگا وہ پروجیکٹس ہیں جس میں سے پنجاب دانش اسکول, میں نے پنجاب دانش اسکول میاں والی سے, جی سر میاں والی ہرنولی والا سر, اور دوسرا آپ کا جو پیف ہے پنجاب ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ, ان کی بدولت آج میں ایک پروفیشنل انجینئر کے طور پر پاکستان میں فرائض انجام دے. آپ نے تالی کمزور لگائی ہے, انجینئر بن گیا بچہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ, واو. اچھا سر, جیسا کہ آپ کی پہلے جو پارٹی ہے سر, اس نے ایک ٹیک انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کافی زیادہ امپرومنٹس کی تھیں اور ٹیکنالوجی کو بوسٹ اپ ملا تھا سر. لیکن سر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈی مورلائز ہوتی جا رہی ہے سر. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ ایز اے پروفیشنل انجینئر واٹ از یور ویژن اکارڈنگ ٹو دا ایڈوانسمنٹ ان دا ٹیکنالوجی اینڈ دا اسکوپ آف انجینئرس جابس so that engineers can contribute in the economy of Pakistan. گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. یہی میں نے اپنے ابتدائیہ میں بات کی تھی کہ مثلا یہ آپ ایک پرٹیکولر فیلڈ میں آپ پڑھ جاتے ہیں, بڑے قابل بن جاتے ہیں, تو آگے ضروری نہیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے, کہیں جاب ملے گی کہیں جاب نہیں ملے گی. یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ایسے پالیسی انسٹرومنٹس بنائے, ایسے پالیسی پروگرامز وہ لے کے آئے جس سے کہ
نوجوان نسل جو تعلیم حاصل کر چکی ہے, انہوں نے انڈر گریڈ کیا ہے, ماسٹرز کیا ہے, آپ جس طرح انجینئر بن گئے ہیں, ان کو پھر ڈگری لے کے انتظار نہ کرنا پڑے, یا وہ کہیں ان کو اچھا ان کی تعلیم کے مطابق ایک اچھا جاب مل جائے, یا پھر وہ خود سیلف امپلائڈ ہوں, یا دو چار اپنا لوگ رکھ کر ایک چھوٹا کاٹیج انڈسٹری لگائیں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز. یہ ہے وہ وے فارورڈ, یہ ہے وہ ویژن جس سے کہ دنیا میں ہر جگہ ترقی اور خوشحالی کا انقلاب آیا. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی پرٹیننٹ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو ہم پیکیج لے کے آئیں گے. یہ ہمارا یہ مینیفیسٹو کا حصہ ہے. سر میرا نام آمنہ عمر ہے. سر آئی ایم کمپیوٹر انجینئر فرام UET لاہور. آئی ہیو ٹیکن آنر ڈگری ان MS انجینئرنگ. اور اس کے بعد سر میں جو آپ نے ای لائبریری کا ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا, آئی ہیو بین بینیفیشری آف دیٹ. میں ای لائبریری میں پڑھتی رہی ہوں اور دین آئی سیکیورڈ اے جاب, اور میں ایز اے کسٹم انسپیکٹر پاکستان کسٹم میں سرو کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. اور سر یہ تو انٹروڈکشن تھا. اس کے بعد بھی ابھی اوبویسلی نالج کی تو کوئی اینڈنگ نہیں ہے, اور جو لائبریریز ہیں وہ ہمیں ایک کلچر آف نالج اور ایجوکیشن پروموٹ کرتی ہیں. اس انیشیٹو کے لیے میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں. اور پھر اس کے لیے سر میں ایک اور ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ بینگ اے جابین ناؤ, اب ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم جاب کے بعد بھی زیادہ ٹائم پڑھ سکیں. اگر میں آگے پرسیو کرنا چاہتی ہوں اپنی ایجوکیشن, تو ہماری جو لائبریریز کی ٹائمنگز ہیں, جو خاص طور پہ گورنمنٹ لائبریریز ہوتی ہیں, ان کی ٹائمنگز کم ہوتی ہیں. تو جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس میں جو ایجوکیشن ہے وہ 24/7 اویلیبل ہونی چاہیے. اور سر دوسری ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آئی ہیو بین پریپیئرنگ فار کمپٹیٹیو ایگزامس, تو CSS کی تیاری کر رہے ہیں. اور سر CSS کی تیاری میں ایک یہ ریکویسٹ تھی کہ جو CSS ہم کرتے ہیں, اف آئی ہیو کوالیفائڈ ان مائی فرسٹ اٹیمپٹ, میری ریٹن میرا پاس ہے, لیکن ایلوکیشن کے بعد میرے سیٹ کم ہونے کی وجہ سے میری ایلوکیشن نہیں ہو سکی. کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ نے اتنی زیادہ محنت کی ہوئی ہے اور وہ یہاں تک پہنچا ہے, سیٹس کی کمی کی وجہ سے اگر وہ آن میرٹ ہونے کے باوجود وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا, تو اس کو کسی اس سے پیرالل جاب میں ایڈجسٹ کیا جا سکے. تو اس طرح کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے جس میں جو آن میرٹ جو ہے یوتھ کو انکلوڈ کرے. تو سر ایک یہ کہ انکلوسیو پالیسیز ہونی چاہیے جس میں یوتھ کو انکلوڈ کیا جائے. اف آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف سول سروس, تو مجھے یہ کہ میں اس پالیسی میکنگ کی امپلیمنٹیشن میں کیسے پارٹ لے سکتی ہوں. یا ادروائز اف یو آر لیڈنگ اے پولیٹیکل پارٹی, تو پولیٹیکل پارٹی میں آپ نے یوتھ کے لیے کس طرح انکلوسیوٹی کو انشور کیا ہے. بڑے اچھے سوالات کیے جی انہوں نے. ویری گڈ کوسچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ ای لائبریریز کا جال پورے پاکستان میں پھیلا دینا چاہیے. الحمدللہ, اگین آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف, لیکن اس ویژن کو ہم نے پنجاب میں لانچ کیا, اور میرا یہ پلان یہ تھا کہ ہر پارک میں وہاں پر ایک ای لائبریری بنے, وہاں پر خالی واک کے لوگ نہ ہوں اور کرکٹ یا ہاکی نہ کھیلیں, وہاں پر ای لائبریری ہو, وہاں پر جا کے بچے, نوجوان, بچیاں, بزرگ بیٹھیں اور پڑھیں. اور یہ ہم نے اسٹارٹ کیا, اینڈ آئی مسٹ ایڈمٹ اس میں ہمیں کچھ ہرڈلز آئیں, لیکن آج بھی وہ ای لائبریریز فنکشنل ہیں اور کام کریں. لیکن جس طریقے سے کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے تھا, اس کو پورے ملک میں پھیلا دینا چاہیے تھا, وہ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. میں کسی حکومت کو دوش نہیں دیتا. وی آر ناٹ ہیئر ان سیٹلنگ پولیٹیکل سکورز. میں صرف یہاں پر اپنی بات کر رہا ہوں, اور جو ملک کے لیے اور اس نوجوان نسل کے لیے ہماری سوچ ہے, میں اس حوالے سے بات یہاں کرنا چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ای لائبریریز پورے ملک میں تمام باغوں میں, تمام پارکس میں یہ وہاں پر موجود ہونی چاہیے. اس کے بغیر کوئی پارک جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور آپ نے یہ جو سیٹوں کے حوالے سے بات کی, یہ ایک آپ کی اچھی آپ کی سجیشن ہے, اس کو ضرور اگر اللہ نے موقع دیا اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. جی میرا نام مانور مبارک ہے.
میں بلوچستان ڈسٹرکٹ سوراب سے ہوں. بلوچستان سے آئے ہیں, آپ اس کو ویلکم کریں. 2013 میں سر آپ نے جو انیشیٹو لیا تھا بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, میں اسی کا بینیفیشری ہوں. میں اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس طرح کی اپرچونٹی آپ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے. تو سر دیکھا جائے جیسے پنجاب میں ایجوکیشنل فیسلٹیز بہت زیادہ ملتی ہے لوگوں کو ایز کمپیئر ٹو بلوچستان, اور یہاں پہ لوگ دانش جیسے بورڈنگ اسکول کے بینیفیشریز ہیں. تو سر جیسے میں یہاں آئی ہوں, جو اپرچونٹی مجھے ملی ہے وہاں کے لوگ اس سے ڈپرائیوڈ ہیں, انہیں یہ اپرچونٹی نہیں ملتی. سر اف یو گیٹ اے چانس, اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کی اسٹیپس کیا ہوں گے بلوچستان کے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ دانش اسکول کی آپ اسٹوڈنٹ ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے جو یہ دانش اسکول ہیں ان میں ہم نے کوٹا رکھا تھا کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کا اتنا کوٹا ہوگا, سندھ کے اسٹوڈنٹس کا اتنا کوٹا ہوگا, کے پی کے اسٹوڈنٹس کا اتنا کوٹا ہوگا. ہم نے باقاعدہ وہاں پر کوٹا رکھا تھا. پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں, بلوچستان پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے, جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہاں پر بڑے غیور, بلوچ, پٹھان اور ہمارے جو براوی اور دوسری وہاں پر ٹرائبس وہاں پر رہتے ہیں, سیٹلرز بھی ہیں. اور بلوچستان کی پاکستان کے الحاق کے حوالے سے بہت بلوچستان کی کنٹریبیوشن ہے, اور ہم اس کو ہمیشہ بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. بلوچستان کے مسائل